وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ شورا مکی صورت ہے اور اس میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح بنیادی عقیدہ سے بحث ہے، اور بنیادی عقیدہ اس بات رسالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات، اور وحی الہی اور عظمت قرآن، یہ بنیادی موضوعات ہیں۔ گویا اس میں وحی اور رسالت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اسی طرح کی وحی ہے جو پہلے انبیاء کے اوپر بھی آتی رہی، کہ یہ نئی اور نرالی چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک خاص پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں وحی الہی کی صداقت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ تمام انبیاء پر یہی وحی نازل ہوتی رہی۔ اور ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو سورہ شورا ہے، یہ 13 سن نبوی میں یہ نازل ہوئی ہے، یعنی نبوت کے 13ویں سال نازل ہوئی ہے۔ تو گویا اس میں جو کفار مکہ کو خطاب کیا گیا ہے وہ بھی ایک طرح کا ایک الوداعی خطاب ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ باتیں ان کو کہلوائی جا رہی ہیں جو بالکل حتمی نوعیت کی ہیں، کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہاں سے تشریف لے جانا ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ میں جا کے اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ اس کی تمہید بھی اس کے اندر نظر آتی ہے، اور شورائیت پر مشتمل جو عادلانہ اجتماعی نظام ہے اس کے اشارات بھی اس کے اندر ملتے ہیں، اور جو شریعت الہی اور شریعت انسانی کا جو فرق ہے وہ بھی اس میں واضح کر دیا گیا ہے، کہ اللہ کی شریعت کیا ہوتی ہے اور لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت کیا ہوتی ہے، اس کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اور دین کو قائم کرنا، اس سے کیا مراد ہے، وہ آیت نمبر 13 کے اندر خاص طور پر انا اقیم الدین، یعنی دین کو قائم کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو گویا اس میں تمہید ہے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی۔ یہ اس کا یعنی بنیادی تعارف ہے سورہ شورا کا، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مضامین کے اعتبار سے اس کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے 6 حصوں میں سورہ شورا کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 53 آیات کی یہ صورت ہے، اگرچہ بڑی مختصر تھوڑی آیات ہیں، جیسے ماقبل جو حامیم سجدہ ہے اس کی بھی آیات ہیں، لیکن یہ آیات عام طور پہ تھوڑی لمبی لمبی آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 12 تک جو ہے وہ وحی الہی اور صفات الہیہ کا تعارف اور شرک کا ابطال، یوں کہہ لیجئے۔ یہ پہلی 12 آیات کے اندر وحی الہی اور صفات الہیہ کا تعارف اور شرک کا ابطال۔ جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ کریم نے ان اقیم الدین کا حکم فرمایا ہے، تو اقامت دین کی جو مشروعیت ہے، اقامت دین کا جو ضروری ہونا ہے، جو اس کا ضابطہ ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 43 تک توحید کے دلائل ہیں اور اہل ایمان کے اوصاف ہیں، اور اسی طرح سے جو چوتھا حصہ ہے آیت نمبر 44 سے 46 تک، اس میں مشرکین اور کافرین کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور 5ویں حصے میں آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 50 تک جو ایک دعوت دی گئی ہے، جس کو دعوت استجابت کہہ لیجئے، کہ حکم مان لو تو بچ جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، تو دعوت استجابت قبول کر لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 6 جو ہے جو حصہ نمبر 6 ہے آیت نمبر 51 سے 53 تک، اس میں وحی کی مختلف صورتیں ہیں اور رسالت محمدی کی جو خصوصیت ہے وہ بیان کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف
کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. کذالک اسی طرح، یوحی الیک وہ وحی کرتا ہے تیری طرف، وإلی الذین من قبلک اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اللہ العزیز الحکیم. کون وحی کرتا ہے؟ اللہ العزیز جو بڑا غالب اور زبردست ہے، الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ جو حکمت والا اور بڑا زبردست ہے، وہ اسی طرح وحی کرتا ہے تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف بھی. گویا یہاں اللہ کریم نے پہلی آیت یعنی پہلی دو آیات جو ہیں وہ تو حروف مقطعات ہیں، حامیم اور عین سین قاف، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ان کے مفاہیم جو ہیں اور ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے. اور ایک بات جو زیادہ واضح ہے، جو واضح ہو سکتی ہے، جو کسی طرف اشارہ ملتا ہے ان حروف کا، حروف مقطعات کا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں جب ہم نے سورہ بقرہ میں الف لام میم پڑھا تھا، کہ یہ جہاں بھی حروف مقطعات ہیں یہ گویا ایک طرح کے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے، اور تم لوگ اگر اپنے آپ کو عرب کہتے ہو تو اس چیلنج کا جواب جو ہے وہ دے کے دکھاؤ. تو یہ گویا جہاں کہیں بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہ ایک طرح کا چیلنج ہیں، اور اس کا جو ثبوت ہے اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں حروف مقطعات آئے ہیں تو اس سے اگلی آیت میں قرآن کے نزول کا ذکر ہوا ہے، اور یہ لازمی طور پر تقریباً ہر جگہ پہ یہ نزول کا ذکر ملتا ہے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوئی معنی نہیں بتائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے معنی کی طرف جو ہے وہ زیادہ غور کرنے کی کوشش نہ کریں اور خود سے معنی متعین کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ وہی بات ہے جو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ جو محکمات اور متشابہات والی ہے کہ یہ متشابہ ہیں اور ان کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے. واللہ اعلم. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ جو غالب زبردست حکمت والا، اسی نے وہی کرتا ہے الیک آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک اور جو آپ سے پہلے لوگ گئے تھے ان کی طرف. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو وحی آ رہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی پہلے انبیاء پر اور پہلے رسل پر نازل ہوتی رہی، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل کرتا ہے. تو جو پہلے یہ جو کذالک ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، تو اسی طرح جو ہے دو اعتبار سے ہو سکتا ہے. کذالک اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مضامین اور معانی کے اعتبار سے، یعنی جو وحی ہے جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئی وہ بھی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی مضامین اور معانی کے اعتبار سے ایک ہے. تو یہ کذالک کا ایک معنی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے قرآن حکیم میں جا بجا آیا ہے، جیسے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جس بھی رسول کو بھیجا الا نوحی الیہ، یہی وحی دے کے بھیجا، نوحی الیہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدون پس تم میری ہی بندگی کرو. گویا توحید کا ہی درس دے کر بھیجا گیا. تو توحید بنیادی موضوع ہے تمام انبیاء کی وحی کے اندر. اور اسی طرح جو حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے الانبیاء اخوۃ لعلات، یہ جو نبی ہیں نا سارے یہ علاتی بھائی ہیں. علاتی بھائی ان کو کہا جاتا ہے جن کی مائیں مختلف ہوں باپ ایک ہو.
وہ علاتی بھائی ہوتے ہیں. تو الانبیاء اخوۃ لعلات، جو نبی ہیں نا یہ سارے علاتی بھائی ہیں. امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے. گویا شریعتیں مختلف ہیں لیکن جو بنیادی جو موضوع ہے وہ ایک ہے، دین ایک ہے. وہی دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور وہ دین کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. گویا تمام نبیوں کا دین جو ہے وہ ایک تھا اور وہ تھا اسلام. لہذا مضامین و معانی کے اعتبار سے کذالک یوحی، اسی طرح وحی کرتا ہے، تو اسی طرح سے کا ایک مفہوم ہوا مضامین اور معانی کے اعتبار سے. دوسرا معنی ہو سکتا ہے طریقہ کار کے اعتبار سے، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے بھی وحی کرتا تھا. اور وہ وحی کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، تو اس کا ذکر اللہ کریم نے اسی سورہ شورى کے آخر پہ آیت نمبر 51 میں کیا ہے کہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی پر وحی نازل کرتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بھی بشر کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرتا، الا مگر وحیاً، ایک تو یہ کہ اس کو القاء کر دیا جائے. وحیاً، وحی جو ہوتا ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ. خفیہ اشارہ جو القاء کر دیا جاتا ہے. تو الا وحیاً، اگر تو کوئی چیز خفیہ طور پر دل کے اندر القاء کر دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وحی جو ہے وہ کر دی گئی. کیونکہ یہ جو القاء کرنا ہے ان معنوں میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ بہت معروف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے القاء کیا شہد کی مکھی کو. جیسے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ شہد کی مکھی کو القاء کیا، اس کو یہ اس کے دل میں، یعنی شہد کی مکھی کے اندر یہ سسٹم بلٹ ان کر دیا ہے، اس کو القاء کر دیا ہے کہ تم نے پھولوں پہ بیٹھنا ہے، وہاں سے رس چوسنا ہے اور رس چوس کے اس میں سے ایک شفا بخش جو ہے مشروب تیار کرنا ہے جو شہد جو بناتی ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو القاء کیا ہوا. اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے اس کو القاء کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اگر اللہ نے کسی بشر سے کلام کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے الا وحیاً، کہ خفیہ طور پر کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ دل کے اندر القاء کر دی جاتی ہے. او من وراء حجاب، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا تو ظاہر ہے پردہ تھا، اور اسی پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش بھی کر دی کہ رب ارینی، کہ اللہ مجھے تو دکھا دے. کہہ دیا کہ اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ اسی وجہ سے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے جو ہم کلام ہو رہے تھے وہ پردے کے پیچھے تھا. او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے گفتگو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے من وراء حجاب گفتگو ہوئی. او یرسل رسولا، تیسرا پھر طریقہ یہ ہے کہ نہ تو پردے کے پیچھے سے بات ہو اور نہ ہی القاء کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور فرشتہ آ کے فیوحی بإذنہ، اور وہ آ کے پھر اللہ کے حکم سے وحی کرتا ہے، اس کو آ کے وحی پہنچاتا ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو تینوں طریقے مکمل ہوئے. تو
پہلے انبیاء میں سے کسی کو کسی ایک طریقے سے، کسی کو دوسرے طریقے سے، کسی کو تیسرے طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی وہ تینوں طریقے وہاں پہ، یعنی وحی کے طریقہ کار کے اعتبار سے بھی تکمیل تھی۔ اسی کی ایک تشریح جو ہے بخاری شریف کے اندر آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہے وحی کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح کی ابتدا میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ وحی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہو، تو وہ شدید ترین اس کی صورتحال ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے شدید جو میرے اوپر وحی، آخر اس کا وحی کا بوجھ ہوتا ہے، تو سب سے شدید ترین جو میرے اوپر یعنی جب وحی آتی ہے تو شدید ترین ثابت ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے جو گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جو کچھ میرے دل میں القاء کیا جاتا ہے وہ مجھے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور فرشتہ آ کے کوئی بات کہہ جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو شدید سردی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور ہم آپ کے پیشانی کے اوپر پسینے کے آثار دیکھتے اور ہمیں پتہ چل جاتا، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ آتا ہے، مجھے آ کے اللہ کا کلام بتا جاتا ہے، اور پھر وہ میں یاد کر لیتا ہوں، تو یوں بھی ایک وحی جو ہے آتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار کے اعتبار سے بھی کذالک کا معنی ہو سکتا ہے، اور مضامین کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے بھی کذالک، کہ اللہ جو زبردست قوت والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے، وہ اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی طرف بھی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اللہ نہایت بلند اور بہت عظمت والا۔ یہ اب دیکھیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس نے وحی نازل کی۔ پہلے آیت میں یعنی حروف مقطعات کے بعد تیسری آیت کے اندر کہہ دیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ زبردست غالب بھی ہے، اور پہلے نبیوں پر بھی اسی نے وحی نازل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی نے وحی نازل کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ بھلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اسی طرح کی ہو جیسے پہلے رسولوں کی وحی ہے، اور بھلے یہ وہی طریقہ کار ہو اور معانی اور مضامین کے اعتبار سے اسی طرح کی وحی ہو، لیکن ہمارے لیے ماننا کیوں لازم ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ نازل ہوئی بھی ہے، چلیں زیادہ سے زیادہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی وحی نازل کی جس طرح کی پہلے انبیاء پر وحی نازل کی، اسی طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، تو ہم نہیں مانتے۔ ہمارے اوپر ماننا کیوں لازم ہے؟ اس کا یہ جواب دیا کہ ماننا اس لیے لازم ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہو العلی العظیم، اور وہ نہایت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ کسی کو امتحان میں مبتلا کرے، وہ کسی کو امتحان میں مبتلا نہ کرے۔ اس کی مشیت یہ ہوئی کہ اس نے انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی چیز کو امتحان میں مبتلا نہیں کیا، اور انسانوں کو اور جنوں کو امتحان میں مبتلا کیا تو اس کی مشیت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے جو چاہا اس نے کیا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے۔ وہو العلی العظیم، اور نہایت بلند اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن،
قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم اور جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض اور مغفرت مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین والے ہیں، زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار ہو کہ سنو بے شک اللہ وہی بخشنے والا، وہی بہت بخشنے والا اور وہی ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو بات فرمائی تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اس کے بھی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تفسیر دونوں قرآن سے ثابت ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رعب اور دبدبے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ العلی العظیم ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے اور بلند ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کی عظمت ہے۔ تو اس کی عظمت کے اعتبار سے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ آسمان جو ہیں پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رعب اور دبدبے کا، اللہ تعالیٰ کے ہیبت و جلال کی کو بیئر کرنے کی، کو برداشت کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ پھٹ پڑے۔ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، اللہ اکبر، اور آپ نے فرمایا کہ آسمان چرچرا اس بات کی وجہ سے رہا ہے کہ آسمانوں پر 4 انگلی جگہ بھی باقی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ہر جگہ اتنی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں، اس کی وجہ سے چرچرا رہا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اللہ کو، اور اگر تم دیکھ لو جو کچھ میں دیکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو پھر تم ہمیشہ روتے رہو اور کبھی ہنس نہ سکو، اور پھر تم لذتوں کو بھول جاؤ، تم کبھی اپنے اہل خانہ کی لذتوں کو بھول جاؤ، ہر چیز کو بھول، تم جنگلوں میں نکل جاؤ اور تم روتے پھرو، جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم دیکھ لو تو تمہاری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں۔ تو گویا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کی وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی علو مرتبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہوئی ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ آسمان جو ہیں وہ اوپر سے قریب ہے کہ پھٹ پڑیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگ جو اللہ کی عظمت و جلال کے باوجود، علی العلی العظیم، اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی عظمت والی ہے، اس سب کے باوجود جو لوگ اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے شریک ٹھہراتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہہ دیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کی کبھی اولاد قرار دے دینا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اس وجہ سے پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر، کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں کو اللہ کی قدر کا نہیں پتا کہ اللہ کو جو جل جلالہ، جو العلی اور العظیم ہے، اس کو چھوڑ کر مخلوق میں سے، اتنی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو رب بنا لینا، اس کو اللہ کا شریک بنا لینا، اس سے، اس شرک کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی اور اس کی جو وضاحت ہے وہ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 88 اور آن ورڈز کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، اور یہ کہہ دینا کہ اللہ کی اولاد ہے،
یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے ممکن ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ ابھی جو ہے ان کے اوپر عذاب نہیں آنا تو آسمان پھٹ پڑتا. تو یہ لوگوں کے اس دیدہ دلیری کی وجہ سے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. یہ دونوں معنی اس کے درست ہو سکتے ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض, اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یسبحون تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ. فرشتے سارے, یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے ویستغفرون لمن فی الارض, یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 کے اندر بڑی تفصیل سے بات ہو گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. لیکن وہاں جو استغفار ہے وہ آیت نمبر 7 سورہ مومن کے اندر یہ فرمایا گیا تھا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہ یہ مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے, یعنی ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں, باقیوں کے لیے نہیں مانگتے. لہذا اس کا یہاں فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ اور یہ مغفرت مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے, اور زمین میں تو کافر, منافق, فاسق, مومن سب زمین میں بستے ہیں, تو سارے زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ زمین والوں میں سے صرف ان کی مغفرت مانگتے ہیں, ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں جو مومن ہیں. کیوں؟ سورہ مومن کے اندر یہ فرما دیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ اصول ہے تفسیر کا سب سے پہلا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن اپنے ایک حصے کی تفسیر کسی دوسری جگہ کر دیتا ہے. تو گویا یستغفرون لمن فی الارض جو ہے کہ زمین والوں کے لیے وہ مغفرت مانگتے ہیں, اس کی تفسیر بیان ہو گئی سورہ مومن آیت نمبر 7 کے اندر کہ وہ مومن وہ اہل ایمان کے لیے مانگتے ہیں. تو گویا زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں, زمین والوں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں, یہ ایک تفسیر ہوگی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ سب کے لیے مانگتے ہیں, ساری زمین والوں کے لیے, فاسقوں کے لیے بھی, کافروں کے لیے بھی, بے ایمانوں کے لیے بھی, گویا اللہ کے دشمنوں کے لیے, سب کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا مانگنا کسی کے لیے, کسی کافر کے لیے بھی منع نہیں ہے. وہ جو منع کیا گیا ہے نا کہ کافر کے لیے دعا نہیں کرنی, وہ اس میں ایک خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم, جن کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں, ان کے لیے دعا نہیں کرنی. اب جو شخص مرا نہیں ہے ابھی, اس دنیا میں زندہ ہے, وہ چاہے جتنا مرضی بڑا کافر ہو, اس کے ایمان لانے کا امکان تو ہے. اس بات کا امکان ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایمان لے آئے, اور مرنے سے پہلے ایمان لے آئے اور ایمان لا کر پھر وہ حالت ایمان میں فوت ہو, اور حالت ایمان میں فوت ہو تو پھر وہ جہنمی تو نہیں ہے. تو من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم, جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ جہنمی ہیں, وہ تو صرف وہ ہوتا ہے جو حالت کفر میں مر جائے, اور جو حالت کفر میں نہیں, حالت کفر میں ہیں اور بظاہر ان کے اعمال جہنمیوں والے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساری زندگی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنمی ہے, جنتی ہے, ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے, تو ساری زندگی وہ الٹ عمل کرتا, جہنمیوں کے سے اعمال کرتا رہتا, یہاں تک کہ ایک بالشت فاصلہ موت کا رہ جاتا ہے تو پھر وہ جنتیوں والے عمل کرنا شروع کرتا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ,
وہ جنتیوں والے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور بالکل اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی جنتیوں کے سے کام کیے اور ایک بالشت فاصلہ جب موت کا رہ گیا تو وہ جہنمیوں والے عمل کرنے شروع کر دیے اور مر گیا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اہل ایمان تو اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے سارے اعمال جو ہیں نامقبول نہ ہو جائیں۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بہرحال جو زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ جو فاسق ہیں وہ مومن بن جائیں، جو کافر ہیں یعنی فاسق اپنا فسق چھوڑ دیں، کافر اپنا کفر چھوڑ دیں، منافق اپنا نفاق چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا، اور یہ ان کے استغفار کا مطلب یہ ہے، ان کے لیے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا جو کفر کی روش ہے یا فسق کی روش ہے یا نفاق کی روش ہے وہ چھوڑ کر وہ ایمان والے بن جائیں اور ایمان پہ آ جائیں، تو پھر وہ یہ استغفار ہے ان کے لیے، زمین والوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے وہ مغفرت کرتے ہیں، ساری زمین والوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ البتہ اس سے فائدہ صرف اہل ایمان کو ہوتا ہے، یعنی باقی لوگ بھی اگر کبھی ایمان لے آئیں تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، مگر نہ نہیں۔ اچھا، اس کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوس قبیلہ تھا نا، دوس قبیلہ، حضرت طفیل بن عمر دوسی، وہ جب آئے تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کے حوالے سے بات کی کہ وہ بڑے یعنی ہیں کفر پر اڑے ہوئے اور وہ کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کو بہت کہا گیا ہے اور وہ بات نہیں مانتے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، یعنی قبیلہ دوس کے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب لوگوں نے، ظاہر ہے جب ان کے اپنے قبیلے کے لوگ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لیں کہ ہمارے قبیلے کے لیے بد دعا کریں، تو صحابہ کرام تو حیران ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، اب تو وہ مارے گئے، ان کے پلے کچھ نہیں رہا، ہلاک ہو گیا دوس قبیلہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پتہ کیا دعا کی؟ اللہ، آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور ہمارے پاس لے آ۔ یہ ہدایت کی دعا کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ بعض دشمنوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی و بربادی کی دعا بھی فرمائی ہے، جنہوں نے اسلام کو یا مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تو ان کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے۔ لیکن جو عمومی مزاج ہے اسلام کا وہ دعا کرنے کا ہی ہے۔ اور یہ جو یستغفرون لمن فی الارض کا معنی یہ ہوگا کہ فرشتے جو ہیں وہ سارے زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے دعا کریں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور خبردار ہو کہ سنو، فرشتے دعا کرتے رہیں، کوئی اور دعا کرتا رہے، ساری دنیا دعا کرتی رہے، بخشنا تو اس نے ہے نا۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار ہو کہ سنو، بے شک اللہ وہی بہت بخشنے والا ہے اور وہی ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے ہوئے ہیں، والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء کارساز بنائے ہیں کہ یہ ہمارے کام کرنے والے، کرنے والے، بھرنے والے، اب بگڑی بنانے والے، یہ دو نمبر لوگ ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ بنائے ہیں اولیاء کارساز۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اوپر نگران ہے، اللہ ان کے سارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اوپر نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ جیسے سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت نذیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل،
اور ہر چیز کا ذمہ دار تو اللہ ہے. آپ تو نہیں کسی کو ہدایت دے سکتے، آپ تو صرف ڈرا سکتے ہیں، آپ ان کو انذار کر سکتے ہیں، آپ ان کو تبشیر کر سکتے ہیں. انک لا تہدی من احببت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اس لیے فرمایا کہ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ان کے اوپر نگران ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح اوحینا الیکا، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، قرآن عربین، عربی قرآن، یعنی ایسا قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عربین جو عربی زبان میں ہے، لتنذرا تاکہ تو ڈرائے، ام القریٰ بستیوں کی ماں کو. اللہ اکبر. ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے، بستیوں کی ماں اور جو اس کے ارد گرد ہے سب کو تو ڈرائے. وتنذرا اور تو ڈرائے یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنت، ایک فریق جنت کا ہوگا، جنت میں جائے گا. وفریق فی السعیر، اور ایک فریق جو ہے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا. اللہ اکبر. یہ جو ام القریٰ ہے یہ مکہ مکرمہ کو کہا گیا، بستیوں کی ماں. بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ والوں کو ڈراؤ، اور ومن حولہا اور جو کوئی اس کے ارد گرد ہے سب کو ڈراؤ. اللہ اکبر. تو مکہ جو ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ روئے زمین کا مرکزی نقطہ ہے. مکہ مکرمہ یہ جو یہ سب سے پہلی بستی بھی ہے، سب سے پہلا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ جو ہے وہ سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا. اور جہاں تک بات ہے قرآن عربین کی کہ عربی قرآن نازل کیا، تو اس پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ پنجابی قرآن نازل کیوں نہیں کیا، اردو قرآن کیوں نہیں نازل کیا، فارسی کیوں نہیں نازل کیا. تو یہ صرف عربی نازل کیا ہے، باقی ہماری تو ہم جو ہیں جو پنجابی بولنے والے، عربی یہ فارسی بولنے والے، اردو بولنے والے، انگریزی بولنے والے، گویا یہ ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے. سورہ یوسف کے اندر بات ہوئی تھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عربی، ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن یا کوئی بھی کتاب جب بھی نازل ہوگی تو وہ کسی خاص لسانی قالب میں ہوگی نا، کسی خاص زبان کے میں ہی نازل ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی کوئی زبان نہ ہو، کوئی نہ کوئی ایک زبان تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عربی زبان، قرآن کے لیے عربی زبان منتخب فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں اس کو اس لیے بھی نازل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، اور جو ان کے مخاطبین اول تھے، جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ عرب تھے، تو تاکہ عربوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنی فصیح عربی زبان ہے اتنی فصیح شاید دنیا میں روئے زمین پہ کوئی اور زبان نہیں ہے. اور جتنا کوئی ایک چیز جو ہے جتنی وضاحت کے ساتھ عربی زبان میں بیان کی جا سکتی ہے وہ شاید ہی کسی اور زبان میں بیان کی جا سکتی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ روئے زمین کے لوگ جو ہیں، ومن حولہا جو ہے روئے زمین کے لوگ، وہ عربی سیکھیں، تاکہ وہ عربی سیکھیں اور ان کو قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں اور ان کی سمجھ میں قرآن نہ آئے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے. دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ بات کرنا ہے، ایک اللہ کی بات سننا ہے. ایک اللہ کو سنانا ہے. باتیں کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ سنائیں اور کچھ سنیں. اللہ کی بات سننی ہو تو قرآن پڑھ لیں، اور اللہ کو بات کوئی کہنی ہو تو نماز پڑھ لیں. تو نماز پڑھنا جو ہے وہ اللہ کو اپنی باتیں سنانا ہے،
اور قرآن پڑھنا جو ہے وہ اللہ سے اس کی باتیں سننا ہے. تو گویا قرآن بھی اللہ سے ہم کلامی ہے اور نماز بھی اللہ سے ہم کلامی ہے. لیکن ہم ہیں کہ نہ ہمیں نماز میں پتہ کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اور نہ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے پتہ کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم کلامی ہوئی نا. اللہ اکبر. تو یہ جو اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو عربی زبان سیکھنی چاہیے اور اس کی تفہیم حاصل کرنی چاہیے. اور اولین مخاطبین جو تھے عرب تھے، اور عرب جو ہیں اس اعتبار سے بڑے مجرم ہیں. اگر عرب قرآن کو سمجھنے کے باوجود، کیونکہ ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا، وہ اگر قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو وہ بڑے مجرم ہیں. اور جو عجمی ہیں وہ اگر عربی نہیں سیکھتے تو وہ بھی مجرم ہیں. ان کو عربی سیکھنی چاہیے اور قرآن کی عربی خاص طور پر اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کے لیے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.